بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کو ہر قسم کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے سب پیشکشوں کو ٹھکرا دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام طائف کی وادی میں جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا مصائب آتے ہیں، اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے کے بعد کفار مکہ سخت مایوس تھے۔ انہوں نے کچھ مدت کے لیے کھلم کھلا مخالفت ترک کر دی تھی، لیکن اندرون خانہ ان کی سازشیں جاری رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے اعلان نبوت سے قبل ہو چکے تھے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ رخصتی سے قبل ہی ابو لہب کے بیٹوں نے اسلام دشمنی کی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹیوں کو طلاقیں دے دی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کا پیکر تھے، انہیں یہ صدمہ برداشت کر لیا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا، اس لیے مستقل سر درد بنا ہوا تھا۔ آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوڑا کرکٹ اور غلاظت پھینکتا رہتا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی کسی سے کم نہیں تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ اپنے شہر کی زمین تنگ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وادیوں میں تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں طائف کی جانب تشریف لے گئے تو آپ کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں پہنچے تو وہاں کے قبیلہ بنی ثقیف کے سردار کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ اس سردار کا نام عبدیہ لیل بن کلال تھا۔ اس کے دو بھائی بھی تھے جو وہاں کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے بڑی توجہ کے ساتھ سنا۔ پھر اس دعوت کے جواب میں ایک نے کہا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ دوسرا غصے میں کہنے لگا، اگر اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو رسول بنا کر بھیجنا تھا تو میں کعبہ کا غلاف ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تیسرا اس سے بھی آگے بڑھ گیا، انتہائی بے ادبی کے ساتھ کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ اگر واقعی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے، تو پھر اس لحاظ سے تو بہت ہی خطرناک آدمی ہے۔ اس بارے میں تجھ سے گفتگو کرنے اور تیرا جواب دینے میں خطرہ ہے، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے تو پھر بھی مجھ پر لازم ہے کہ تجھ سے کلام نہ کروں۔ اندازہ لگائیں، ان تینوں کی گفتگو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہو کر وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں ہی تھے کہ ان تینوں نے وہاں کے بدماشوں، غلاموں اور بچوں کو ابھار کر پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں اور تکلیف پہنچائیں۔ وہ اوباش اور ناسمجھ شور و غل کرتے اور گالیاں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے رہے، پھر انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ جب وہ بد نصیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس پر پتھر مارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی شدت سے زمین پر تشریف فرما ہو جاتے اور اپنے دستے مبارک سے پائے اقدس کو تھام لیتے۔ اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے، لیکن جب چلنے لگتے تو وہ لوگ پھر پتھروں کی بارش کر دیتے اور ظالم لوگ ہنستے تھے۔ اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے اقدس لہو لہان ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، ڈھال کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ جدھر پتھر آتا وہ خود آگے ہو جاتے کہ کہیں پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے۔ کیسے صحابہ تھے! مگر پتھروں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو پاتے تھے، مگر پھر بھی جتنی کوشش وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ بے شمار پتھر انہوں نے اپنے جسم مبارک پر کھائے، یہاں تک کہ ان کا سر بھی پھٹ گیا اور خون بہہ نکلا، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ایسی جماعت آپ کو عطا فرمائی۔ جب طائف والوں نے ظلم کی انتہا کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر رکے۔ قریب ہی ایک باغ تھا جو عتبہ بن ربی اور شیبہ بن ربی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر اس باغ میں داخل ہو گئے تاکہ طائف کے اوباشوں سے پیچھا چھوٹ سکے، اور یہی ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، وہ اوباش بد نصیب واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئے اور اپنے پروردگار سے دعا کے لیے دست مبارک دراز فرمایا، اے میرے رب، میں اپنی قوت کی کمزوری اور اپنی تدبیر کی کمی اور لوگوں کی طرف سے اپنی رسوائی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔
یہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو ہی کمزوروں کا رب ہے، اور تو میری پرورش کرنے والا ہے۔ تو نے مجھے اپنے ایسے دور والے دشمنوں کے سپرد کر دیا ہے جو میری شکل دیکھتے ہی غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایسوں کے لیے تو نے مجھے مالک بنایا ہے۔ اگر یہ مجھ پر تیرا غضب نہیں تو میں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرے لیے تیری عافیت بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، دنیا و آخرت کے کام سدھر جاتے ہیں، اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو، غضب نازل ہو یا مجھ پر تیری خفگی ہو۔ میں تیری ہی رضامندی کا طالب ہوں، حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سوا کسی میں کوئی قوت و طاقت نہ رہے اور نہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں طائف والوں کی وجہ سے مغموم ہو کر بیٹھا تھا تو میں نے اپنا سر اٹھایا، دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر جب میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی حرکتیں اور باتیں ملاحظہ فرمائی ہیں، یعنی جو انہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور جو جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت اقدس میں پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع کر دیا ہے۔ آپ اسے جو حکم فرمانا چاہیں فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے مخاطب ہو کر سلام عرض کیا اور کہا، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، ساری دنیا جہاں کے پہاڑ میرے قبضے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتیں سنی ہیں اور مجھے آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں مجھے حکم فرمائیں۔ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر ہلاک کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ انہیں ختم کیا جائے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اللہ اکبر! ایسے حال میں بھی ہمارے نبی نے بد دعا نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باغ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پریشانی کے اثرات نمایاں تھے۔ ربیع کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ نے وہ سلوک دیکھ لیا تھا جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے دل میں رحم کا جذبہ ابھرا اور انہوں نے اپنے ایک نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ انہوں نے عداس کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ دیا اور اسے کہا کہ اسے تھالی میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جانا کہ وہ اس کو کھا لے۔ چنانچہ مالک کے فرمان کے مطابق عداس انگور کا خوشہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی طرف دیکھا اور تناول فرمانے کے لیے دست مبارک بڑھایا تو فرمایا، بسم اللہ۔ اس کے بعد انگور کا خوشہ تناول فرمایا۔ یہ دیکھ کر عداس آپ کی شکل مبارک کی طرف دیکھنے لگا اور حیران ہو کر کہنے لگا، خدا کی قسم، میں نے اس طرح کی بات یہاں کے لوگوں کے منہ سے کبھی نہیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے عداس، تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں اور نصرانی ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیک شخص حضرت یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو۔ یہ سن کر عداس نے کہا، آپ حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں؟ آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ یونس جو تھا وہ ایسا تھا؟ وہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا، وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس نے کہا، آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عداس یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کا سر مبارک اور دست مبارک اور پائے مبارک چومنے لگا۔ پھر کہنے لگا، میں نے مدت سے آپ کا اسم مبارک دیکھا ہے اور توریت میں آپ کی تعریف پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی مقدس وادی میں مبعوث فرمائے گا۔ اول مکہ والے آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں گے اور آپ کو شہر سے نکل جانا پڑے گا۔ آخر کار آپ کی مدد ہوگی اور پھر آپ کا دین تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عداس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عداس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اور قدم ہائے مبارک کے بوسے لے رہا تھا تو ربیع کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ یہ دیکھ رہے تھے۔ جب عداس ان دونوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا، ارے کم بخت عداس، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ اس شخص کا سر، ہاتھ اور پاؤں کو چوم رہا تھا؟ عداس نے کہا، اے میرے سردار، روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عداس کی باتیں سن کر دونوں نے کہا، کم بخت، کہیں وہ تجھے تیرے دین سے برگشتہ نہ کر دے، تیرا دین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔ عداس پر ان کی باتوں کا ذرہ بھی اثر نہ ہوا، وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکا تھا
اور اس خوشی میں سرشار اپنے آپ میں مگن تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کس قدر خیر خواہ اور ہمدرد تھے، اور اتنی شدید تکلیف اور مصائب پر بھی آپ اپنی رحمت کے پھول نشاور فرمائے، جبکہ قوم آپ پر پتھروں کی بارش کر رہی تھی۔ آپ چاہتے تو پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دے سکتے تھے کہ طائف کی وادی کو برباد کر دیں، لیکن آپ رحمت العالمین تھے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، یہ مکہ شہر ہے۔ یہاں سے اللہ کے نبی طائف کی وادی میں گئے تھے اسلام کی دعوت کے لیے، پھر وہاں سے آپ واپس ہو گئے۔ تو آج کا بات ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب آگے ہم جو چیپٹر لائیں گے وہ انشاءاللہ وہ جنات کے بارے میں ہوگا کہ انسانوں نے بات تو نہ مانی، لیکن جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا۔ اس کا انتظار کیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔